دیکھیے، دلی فسادات کے بعد جب پچھلے پارلیمنٹ کے اجلاس میں سیشن میں دلی فسادات کے اوپر جب لوک سبھا میں بحث ہوئی تھی، اس بحث میں میں نے اپنی تقریر کے بعد جب وزیر داخلہ جناب امت شاہ کا بیان ہوا، میں نے اسی وقت میڈیا کے سامنے آ کر کہا تھا کہ وزیر داخلہ کے لوک سبھا میں تقریر کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دلی میں مرنے والے مسلمانوں کو، دلی میں جو 20 سے زائد مساجد کو نقصان یا شہید کیا گیا، یا ہزاروں کی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں جو مسلمانوں کے گھر جلا دیے گئے، ان لوگوں کو انصاف نہیں ملنے والا ہے۔ اور میری وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ کانسپریسی کا ایک FIR بنا کر ان مختلف طلباء اور طالبات کو گرفتار کرنا، میں وزیر داخلہ سے اور دلی پولیس کے کمشنر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ 40 کے قریب جو مسلمانوں کا قتل کیا گیا دلی فسادات میں، وہ مسلمانوں نے کیا؟ کیا جو 20 سے زائد مساجد جو جلا دی گئی یا نقصان پہنچا، کیا مسلمانوں نے کیا؟ ایک درگاہ کو جلا دیا گیا، کیا وہ مسلمانوں نے کیا؟ آپ بتائیے کہ یہ بالکل ہی ایک ناخلق اور ایک تعصبیت کی بہترین مثال ہے کہ کانسپریسی کے سیکشن FIR میں ڈال کر مسلمانوں کو گرفتار کرنا، اور پھر مسلمان بھی نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ایک کیس میں، جس کو ایک ویب سائٹ ہے اسکرولن نے اس بڑی نیوز چھاپی ہے، جس میں ارے جو وکٹم ہے ہندو ہمارا بھائی، اسی کو آپ گرفتار کرتے ہیں۔ جو مسلمان جس کا گھر جلا دیا گیا، جو شکایت کرتا ہے، اس کی شکایت پر FIR ہوتا ہے، دلی پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ یعنی انصاف کب ہوگا پھر؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت خود تعصبیت کی نظر سے جب مسلمانوں کو دیکھتی ہے تو ظاہر ہے ان کا تعصب، ان کا نفرت وہ پولیس کے رویے میں دکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں یوسف نامی ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انٹرنیشنل جو ریلیجیس فریڈم آرگنائزیشن ہے، باضابطہ ایک رپورٹ نکال کر ہمارے ملک میں جو اقلیتوں کے تعلق سے جو BJP کی حکومت میں آنے کے بعد جو واقعات ہوئے، انہوں نے اس کا نوٹ لیا، اس کی مذمت کی اور کنٹری آف کنسرن میں ہندوستان کو ڈال دیا۔ ارے بھارت کو اب ہمارا نام لیا جائے گا افغانستان کے ساتھ، ان تمام ممالک کے ساتھ جہاں پر جمہوریت نہیں ہے۔ تو یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، UAPA لگایا جا رہا ہے، اور UAPA ایک ایسا سخت قانون ہے ہمارے ملک میں، ایک کالا قانون ہے جو، اور BJP کی حکومت میں آنے کے بعد اس میں اور مزید ترمیمات کی گئی ہیں، اور اتنی سخت ترمیمات کی گئی ہیں کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں دہشت گردی کا ایسا قانون نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے۔ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، رشیا ہو، صرف بھارت میں 190 دن کا ڈیٹینشن پیریڈ ہے UAPA کے تحت۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 2 خواتین کو دلی کی ٹرائل کورٹ میں ان کو بیل پر چھوڑ دیا، تو بیل پر چھوڑنے کے بعد ان کے اوپر اور مزید سخت دفعات لگائے گئے، اقدام قتل کے، اور UAPA لگا کر پھر ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دلی پولیس ایمانداری سے نہیں کام کر رہی ہے۔ دلی پولیس جو ان کی اخلاقی اور دستوری ذمہ داری ہے وہ اس کو نبھانے سے قاصر ہے، اس لیے کیونکہ وہ مسلمانوں سے اور وہاں پر جو نقصان ہوا انصاف نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صاف طور سے پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور صفورہ زرگر تو بیچاری بچی حاملہ ہے، اور تہاڑ جیل میں ایسے کئی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ ایک خاتون کو 10 دن کی بیل دی گئی ہے، اور وہ بیل پر نکل کر اپنی شادی رچا رہی ہے، اور پھر ایک نئی دلہن جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوگی، پھر واپس اس کو جیل کو جانا پڑے گا۔ آپ بتائیے کہ پھر یہ کیا انصاف ہو رہا ہے؟ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کہ رہے بھائی آپ انصاف ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ آپ کا BJP کا لیڈر جس کا اس کا آپ نے بھی نام لیا ہے، جس کی تقریر کے باعث دلی میں فسادات کا آغاز ہوا، یہ فساد بھی نہیں ہے بلکہ اس کو جینوسائیڈ اور پروگرام کہنا پڑے گا۔ دلی اسمبلی انتخابات میں
مرکزی وزیر گولی مارو کا نعرہ لگایا اور ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. سابقہ رکن اسمبلی اپنی زہریلی تقریر نفرت کے مظاہرے کیا، اسی تقریر کے بعد دلی کا فساد ہوا، ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، ان کو نہ ایف آئی آر درج کیا جاتا، نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا. تو صاف طور سے دلی پولیس اور مرکزی حکومت وزارت داخلہ ان لوگوں کو بچا رہی ہے. ان کو انصاف سے مطلب نہیں ہے، ان کو مظلوم کو انصاف دلانے سے مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ظلم کرنے والوں کو، ظالم کرنے والوں کو انصاف دلانے کی بات کر رہی ہے.